اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج کا عمل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی پاورفل ہے، مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اللہ سے عاجزی سے مانگنا ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ آپ نے جو بھی اللہ سے مانگنا ہے عاجزی سے مانگنا ہے۔ سامعین، ہم مسلمان بہت خوش قسمت ہیں، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے، ہر مصیبت سے نجات کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے۔ آپ کی 1000 حاجات بھی ہوں گی، بلکہ 80,000 حاجات بھی ہوں گی، ان لمیٹڈ، آپ جتنا مرضی کہہ لیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی اللہ کریم ضرور پورا کرے گا۔ بس آپ نے قرآنی آیات پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، قرآنی وظائف کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے ناموں سے پکار کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بس انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جس انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ کریم اس پر ضرور مہربان ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا کام بھی اچھا ہوگا۔ تو آج کا وظیفہ میں ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات پوری ہو جائیں، ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگے اللہ انہیں عطا کرے، ان کی دعائیں اللہ کریم فوراً قبول فرمائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یاد رکھیں، حاجات کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، کاروبار میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، ہمارے گھر میں امن و سلامتی ہو، ہمارا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام میں ہمیں کامیابی مل جائے، فلاں رکاوٹیں ہماری ختم ہو جائیں، یہ تمام باتیں، تمام خواہشات حاجات میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حاجت ہے، نوکری کی حاجت ہے، کاروبار کی حاجت ہے، ملازمت کی حاجت ہے، باہر جانے کی حاجت، یعنی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ 1000 حاجات کے واسطے آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے سے مکمل مستفید ہونے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج اقصی اسلامک ایجوکیشن کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نماز حاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص
نماز 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے دونوں رکعتیں ادا کر لینی ہے، سلام پھیر لینی ہے، تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی اور سجدے کی حالت میں اپنے سر کو رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں سر رکھ کر آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ ہی آپ نے سوم کلمہ پڑھنا ہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سجدے سے اپنے سر کو اٹھا لینا ہے اور 33 مرتبہ آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، اپنی خواہشات اللہ سے ذکر کرنی ہے کہ مولا فلاں حاجت کے لیے میں نے اس عمل کو کیا ہے، مولا خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما۔ اے پاک پروردگار، میں نے جس مقصد میں کامیابی کے لیے، جس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا ہے، مولا اس حاجت کو پورا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج کا جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اس میں 2 صورتیں قرآنی ہیں اور ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی قرآنی ہے، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ جب آپ نے قرآنی صورتوں کو پڑھ کے، قرآنی آیات کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے تو اسی خوشی پر آپ کو اللہ نے عطا کرنا ہے کہ میرا بندہ میری پاکی بیان کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میری تعریف بیان کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے اور خلوص دل سے مانگ رہا ہے، خلوص نیت سے مانگ رہا ہے، اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دن اس عمل کے کرنے سے آپ کی مشکل سے مشکل حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ 21 دن تک کرنا ہے اور کم از کم آپ نے 8 دن تک اس عمل کو لازم کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو 21 دن بتائے ہیں۔ اگر آپ کی بہت مشکل حاجت ہے تو 21 دن اس عمل کو کریں۔ اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، چند دن آپ نے اس عمل کو کیا، آپ کی حاجت پوری ہو گئی تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، 21 دن آپ نے پھر مکمل نہیں کرنے۔ اگر آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے 21 دن اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی مدت زیادہ سے زیادہ 21 دن ہے اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 8 دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، بالکل اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، بارگاہ الہی میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ کریم آپ پر بہت راضی ہوگا اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اسے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اور یاد رکھیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت افضل مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ سے مانگا کریں، اللہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ رجب المرجب کے مہینے کے صدقے اللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین اور توجہ سے کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔